ہمارے ٹیم ممبرس کو ایک آئیڈیا کلک ہوا کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے بھی جو 3 سال سے آن لائن کوسچن آنسر سیشن کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے لائف سٹوریز کا شاہد اور بلال کے چینل کے اوپر، اگرچہ ہم سسٹرز کے لیے ایک دن مخصوص کیے ہوئے ہیں 3 سال سے اور میں ہزاروں سوالات کے جوابات دے چکا ہوں، لیکن وہ چیٹ باکس میں آ کے اس کو ٹائپ کرتی ہیں. ہر بندے کو ٹائپ کرنا نہیں آتا اور نہ ہر بندے میں کمپیٹنسی ہے کہ وہ اپنے سوال کو 1-1.5 لائن میں لکھ لے، کیونکہ بات سمجھانے میں بعض اوقات 5-6 لائنیں لکھنی پڑتی ہیں اور اتنی تو جگہ نہیں ہوتی، وہ سوال پھر پن ہی نہیں ہوتا. آڈیو میں اس لیے نہیں لیتا تھا کہ عورتوں سے بات کرنا شروع کریں تو یہ اپنی سٹوریاں سنانی شروع کر دیتی ہیں، یہ بھی خطرہ ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. آج کی اس ویڈیو میں ہماری اسلامی بہنوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ ہے. ہماری جو بھی بہنیں استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں وہ بآسانی سے اپنا سوال شاہد اینڈ بلال آفیشیل چینل پر آڈیو میں ریکارڈ کروا سکتی ہیں. تو سب سے پہلے آپ استاد محترم کی ویڈیو دیکھیں، باقی باتیں ہم بعد میں کرتے ہیں. میں آج ہی اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں اور یہ ایک ہسٹوریکل موومنٹ ہے، میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ہم اب سسٹرز کو بھی یہ رائٹ دے رہے ہیں کہ وہ آڈیو میں آ کے، ویڈیو میں نہیں آئیں گی، لائف سٹوری بھی نہیں سنانی، صرف سوال کریں. اپنا کوسچن ریکارڈ کروایا کریں گی بدھ والے دن ویڈنسڈے کو عشاء کے بعد 1 گھنٹہ ان کا ہوا کرے گا. منڈے اور ٹیوزڈے 2-2 گھنٹے ہوں گے اسلامی بھائیوں کے لیے، لائف سٹوریز بھی شیئر کریں، اپنے کوسچنز بھی ریکارڈ کروائیں. تیسرا جو بدھ کا دن ہے وہ سسٹرز کے لیے 1 گھنٹہ ہوگا، اس میں لائف سٹوری نہیں ہوگی اس لیے 1 گھنٹہ رکھا ہے، اس میں وہ 40-50 سوال آرام سے ریکارڈ ہو سکتے ہیں. 30 سے 40 سیکنڈ میں آپ سوال اپنا ریکارڈ کروا سکتے ہیں. اور جمعے والے دن جو ہم نے سسٹرز کے لیے آلریڈی 3 سال سے رکھا ہوا تھا چیٹ باکس والا، تو وہ اب ختم ہو گیا، وہ بدھ کو آڈیو ریکارڈنگ کروائیں گی اور جمعے والے دن صرف میں جوابات دوں گا ان سوالات کے جو لائف سٹوری میں ہمارے بھائیوں نے ریکارڈ کروائے ہوں گے منڈے اور ٹیوزڈے کو، اور بدھ والے دن ریکارڈ کروائے ہوں گے سسٹرز نے. وہ 60-70 سوال جتنے بھی ہوں گے وہ سارے کے سارے ایک ہی دن ہوں گے اور پھر وہ ایک ہی جگہ ریکارڈنگ میں آ جایا کریں گے، یوں آسانی بھی ہوگی. اور پھر اس کے تھم نیلز بھی ہم اس طرح بنائیں گے کہ سسٹرز کا جو تھم نیل ہے وہ ایسا ہو کہ اس سے پتہ چل جائے کہ یہ سسٹرز کے لیے ہے اور اس میں پھر کوئی مرد آ کے بدھ والے دن جوائن نہیں کرے گا. اور اس طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھا سلسلہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ یہ سسٹرز ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ بھی رابطہ کرتی رہتی ہیں اور یہاں پہ ان کو یہ کہا جاتا ہے شاہد اور بلال کے چینل کے اوپر جائیں، وہاں پھر وہ ٹائپ کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات ٹائپ کر کے وہ سوالات ایڈریس نہیں ہوتے تھے، تو ان کا شکوہ بھی اس حوالے سے دور ہو گیا. تو اب آپ کو اکیڈمی میں رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں، سیدھا شاہد اور بلال کے چینل کو آپ سبسکرائب کریں. وہ ہمارا آن لائن مرکز ہے اس حوالے سے کہ ماشاءاللہ تعالیٰ وہ بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ 3 سال سے اس کام کو لے کے چل رہے ہیں. خوشی غمی عید رمضان محرم کچھ بھی آیا انہوں نے ایک ناغہ بھی نہیں کیا، جس طرح یہاں 17 سال میں ایک ناغہ بھی نہیں الحمدللہ. تو ہمارے استاد ڈاکٹر سراج صاحب رحمہ اللہ کہتے تھے کہ استقامت ہی سب سے بڑی کرامت ہے، اسی لیے لوگ آتے ہیں انہیں یقین ہوتا ہے کہ ناغے والی تو کوئی بات نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ لیڈیز کے کوسچن آنسر سیشن کا سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد ہم شروع کریں گے. اس کو آفیشلی اناؤنسمنٹ کرنے سے پہلے میں نے اپنے دار ارکم کے لوگوں کے سامنے بھی بات رکھی، صاحب نے اس کو سیکنڈ کیا کہ اس کی ضرورت ہے. اور اس کی وجہ سے چونکہ جو اکثر دین میں بگاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ عورتوں کی غلط تربیت کی وجہ سے ہے. یہ ہماری ماؤں نے ہمیں بچپن میں سکھایا ہوتا ہے کہ نماز کے بعد مصلی آپ نے فولڈ کر دینا ہے، ادروائز شیطان نماز پڑھتا ہے. باپ نے تو نہیں بتایا، باپ تو بیچارہ مزدوری پہ ہوتا ہے. یہ دین میں جتنا بگاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ عورتوں نے سکھایا ہوتا ہے. اگر عورتیں ایجوکیٹ ہوں گی اس طریقے سے تو یہ بگاڑ کافی حد تک ایڈریس ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی تو آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی. الحمدللہ یہ ایک بہت ہی اچھے کام کا آغاز ہے. اللہ عز و جل اس نیک کام میں ہمارے استاد محترم اور ان کی ٹیم کی مدد فرمائے، آمین. تقریباً 3 سال سے ہمارے استاد محترم اور ان کے ٹیم ممبرز شاہد اینڈ بلال بھائی اپنے آفیشیل چینل شاہد اینڈ بلال آفیشیل چینل سے بلا ناغہ دعوت کا کام کر رہے ہیں الحمدللہ عز و جل. اور پوری دنیا کے لوگوں کے ہزاروں سوالات کے جوابات دیے جا چکے ہیں الحمدللہ. پہلے ہفتہ کے 3 دن جو تھے وہ ہمارے بھائیوں کے لیے تھے اور جمعۃ المبارک کا جو دن تھا وہ ہماری بہنوں کے لیے تھا. جمعے والے دن ہماری بہنیں لائیو سیشن میں لائیو چیٹ باکس میں سوال لکھ کر پوچھتی تھی. چیٹ باکس میں لکھتے ہوئے بہت ساری بہنوں کے سوال رہ جاتے تھے، کچھ کے آدھے لکھے جاتے تھے اور کچھ کے ٹائم کی قلت کی وجہ سے رہ جاتے تھے، کیونکہ چیٹ باکس میں لائیو چیٹ باکس میں کریکٹر لمٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ اتنا تفصیلی سوال نہیں لکھ سکتے اور ہر ایک کی کمپیٹنسی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے اتنے تفصیلی سوال کو مختصر ترین الفاظ میں بیان کر سکے، جس کی وجہ سے اس طرح کے معاملات پیش آتے تھے. لیکن الحمدللہ اب ایسا نہیں ہوگا. اب ہماری بہنیں بدھ والے دن شاہد اینڈ بلال بھائی آفیشیل چینل پر جا کر اپنا سوال آڈیو میں ریکارڈ کروا سکتی ہیں اور انشاءاللہ جمعے والے دن انہیں ان کے سوال کا جواب مل جائے گا. سوال آڈیو ریکارڈ کروانے سے ایک تو وقت کا ضیاع نہیں ہوگا اور دوسری بات اگر کسی کا سوال تھوڑا سا تفصیلی ہے تو وہ ایزیلی اپنا سوال پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ سمجھا کر
بیان کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات, جب انجینئر صاحب نے یہ پوری اناؤنسمنٹ کی تو اس اناؤنسمنٹ کے بعد بہت سارے لوگوں کا کہنا تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب تو عورتوں کی آواز کے پردے کے قائل تھے, لیکن اب خود اپنے آفیشیل چینل سے اس طرح کی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سسٹرز کے سوال چیٹ باکس میں لیے جانے چاہیے. بغیر سمجھے لوگوں نے بولنا شروع کر دیا. الحمدللہ ہمارے استاد محترم آج بھی عورتوں کے پردے کے قائل ہیں, چاہے وہ آواز کا پردہ ہو, چاہے چہرے کا ہو, چاہے نظر کا پردہ ہو. تو سب سے پہلے آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو دیکھیں, باقی باتیں ہم بعد میں کرتے ہیں. علی بھائی, عورت کے پردے کا کیا مسئلہ ہے؟ آواز کا پردہ ہے کہ نہیں ہے؟ چہرے کا پردہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاتھوں کا پردہ ہے کہ نہیں؟ قرآن کا اسلوب تو آپ کو بتا رہا ہے. امہات المومنین کو کہا گیا ہے کہ آپ نے سورۃ الاحزاب سورہ نور پڑھ کے دیکھیں. آپ نے اس طریقے سے لچھے دار انداز میں گفتگو بھی نہیں کرنی. پردے میں بھی جو لوگ عورتوں کے اس طرح کے پردے کے قائل نہیں, وہ امہات المومنین کے پردے کے قائل ہیں. قرآن میں ہے کہ وہ جو تمہاری مائیں ہیں انہوں نے بھی اپنے بچوں کے ساتھ جو آنری طور پر النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم, لچھے دار انداز میں گفتگو نہیں کرنی. کہیں کسی کے دل کا روگ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کرے. کس کے ساتھ؟ ماں کے ساتھ, جو آنری طور پر ماں ہے. تو باقی تو پھر شاہی کوئی نہیں. یعنی عورت کی گفتگو اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے. اس سے آپ کو عورت کے آواز کے پردے کا پتہ چل گیا. ہم نہیں کہتے کہ عورت مرد سے گفتگو نہیں کر سکتی. یعنی عورتیں جب بازار جاتی ہیں سودا صرف لینے کے لیے تو مردوں سے گفتگو کرتی ہیں, بالکل جائز ہے, کر سکتی ہیں, لیکن لچھے دار انداز میں نہیں ہوگی. ایسے انداز میں نہیں ہوگی جس میں ان کی آواز کی اٹریکشن کی طرف وہ ہو. لیکن یہاں دیکھنے کو یہی آیا کہ عورتیں اپنے خامنوں, اپنی نندوں, ساسوں کی شکایتیں دکانداروں کو جا کے کر رہی ہوتی ہیں, اور دکاندار بھی بیچارے ایک ایک گھنٹہ بیٹھ کے ان کی گپیں سنتے ہیں, حالانکہ انہیں کوئی غرض نہیں ہوتا, اور پھر اسی سے معاملات آگے چلنا شروع ہوتے ہیں. گفتگو کریں لیکن یہ والا معاملہ. مانیت جو ہے نا وہ چھپی دوستی کی, ایک دوسرے سے اٹریکٹیو طریقے سے لچھے دار انداز میں گفتگو کرنے کی, وہ قرآن میں نبی کی بیویوں کے ساتھ بھی گفتگو اس طرح کی کرنے سے منع کیا گیا. لیکن گفتگو کرنے سے منع نہیں کیا گیا. سورہ احزاب ہے کہ اگر نبی اسلام کی غیر موجودگی میں رسول اللہ کے گھر جاؤ اور ان کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے میں مانگو, اور حضور کی بیویوں کو کہا گیا کہ آپ نے ان سے گفتگو اس انداز میں نہیں کرنی کہ کسی کے دل کا روگ جو ہے وہ کوئی رزلٹ نکال لے. حالانکہ وہ مائیں ہیں لیکن پردہ ہے, کیونکہ ظاہر ہے یہ مائیں وہ حکمن ہے نا, ایکچولی تو مائیں نہیں ہے, نامحرم ہی ہے, وہ تو حکمن ہو گئی نا, اس لیے ان سے پردہ بھی ہے. جی تو آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہمارے استاد محترم کی. الحمدللہ ہمارے استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب عورتوں کی آواز کے پردے کے قائل ہیں, اور جو یہ لائیو سیشن سٹارٹ ہوگا آڈیو ریکارڈنگ کی صورت میں, تو یہ اس طرح کا سیشن ہی ہوگا کہ اس میں عورتوں کی آواز کے پردے کا اہتمام بالکل بھی باقی نہ رہے. جو بھی بہنیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے پہلے سوال پوچھتی رہی ہیں وہ اس بات کو جانتی ہیں کہ پہلے سوال پوچھنے میں انہیں کتنی مشکل ہوتی تھی. چیٹ باکس میں کافی دیر بیٹھ کے سوال اپنا ٹائپ کر کے بھیجنا پڑتا تھا, سم ٹائم سوال کی سمجھ نہیں آتی تھی. تو یہ ان کے لیے ایک بیسٹ اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنا سوال بہت ایزیلی پوچھ سکتی ہیں. انشاءاللہ اس دوران ان کی آواز کے پردے کا اہتمام بھی باقی رہے گا. اور دوسری میری تمام بہنوں سے گزارش ہے جو بھی بدھ والے دن شاہد اینڈ بلال آفیشیل چینل پر جا کر اپنا سوال آڈیو ریکارڈ کروانا چاہتی ہیں, برائے مہربانی اتنے لچک والے انداز میں مت بولیے گا کہ اٹریکشن والا معاملہ ہو, کیونکہ آپ کی آواز کا پردہ ہے اور آپ نے اس پردے کا اہتمام کرنا ہے. اور دوسری بات, آپ نے وہاں جا کر کوئی غیر ضروری بات نہیں کرنی. آپ وہاں صرف اپنا سوال نوٹ کروانے جا رہی ہیں, آپ وہاں لائف سٹوری نہیں بتانے جا رہی یا کوئی اور مسائل نہیں بتانے جا رہی. آپ صرف جائیں گی, اپنا سوال نوٹ کروائیں گی, دیٹس اٹ. اور انشاءاللہ جمعے والے دن آپ کو آپ کے سوال کا جواب بھی مل جائے گا. ایٹ دا اینڈ میری آپ لوگوں سے صرف یہی گزارش ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور ان کی ٹیم کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں, جو بلا ناگہ اتنے سالوں سے دعوت کا کام کر رہے ہیں صرف اور صرف اپنی اور ہماری آخرت کی خاطر. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ شاہد اینڈ بلال آفیشیل چینل کو جا کر سبسکرائب کیجیے, اور جو بھی بہنیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں وہ اپنا سوال آڈیو ریکارڈ کروا سکتی ہیں بدھ والے دن. اور جو میرے بھائی انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں اور اپنی لائف سٹوری بتانا چاہتے ہیں وہ منڈے اور ٹیوزڈے کو جا کے شاہد اینڈ بلال بھائی کے چینل پر لائیو سٹریم جوائن کریں. ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی دیں. انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ خیرہ. اللہ حافظ.